تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے. اور ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں, آپ نیوکلیئر پاور چھوڑ کے آپ جو مرضی آپ 1001 گوادر بنا لیں, یہ سی پیک کر رہے ہیں نا, اس سے بڑا انقلاب آ جائے گا, وہ گیم چینجر ہوگا. یہ مسلیوں والی سوچ ہے. یاد رکھیں, جس برتن کا پیندہ نہیں ہوتا اسے سمندر بھی نہیں بھر سکتا. یہ ایک سی پیک نہیں, یہ ایک اکنامک کوریڈور نہیں, 1001 بھی لے آئیں تو بھوک ننگ اس ملک کی ختم نہیں ہوگی. اس کی وجہ ہے, اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگوں کو کوئی ریلیف ملے تو بھائی سیدھی سادی سی بات ہے, آپ کو یہ وے آف لائف کلچر یہ جو ہے نا کرپشن, یہ اٹ ہیز ٹرنڈ انٹو اے وے آف لائف. اب ادائیگیاں وہ جل گیا, کبھی ایل ڈی اے کا جل گیا, یہ ملک کا مذاق ہے. اور میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی آپ کو یہ مودی شودی تو اللہ معاف کرے بہت ہی بلو ایوریج قسم کی لیڈرشپ ہے, تو نیم پاگل لوگ ہیں. اور ہم بھی عجیب لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے خلاف سازش کی. ہم جیسے لوگوں کے خلاف کسی کو سازش کرنے کی, دشمنی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کلچر جس طرح آپ کی رگوں میں, آپ کے ڈی این اے میں گھس گیا ہے, اور جس طرح آپ کی پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے, حضور یہ 1-1.5 عشرے کے اندر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس بھاؤ بکتی ہے. اس ملک میں کوئی 2, 4, 6 ایسا با حواس آدمی 4, 6, 8 نہیں ہوں گے جن کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ملک بالکل ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے. اس میں لا اینڈ آرڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی تنظیم نہیں ہے, کوئی ترتیب نہیں ہے. کرپشن اپنے عروج پہ ہے. جدھر ہاتھ رکھو آپ یہ ایک ایسی دیوار بنتی جا رہی ہے کہ آپ اس کو سہارا دینے کی کوشش کرو, وہ گر جائے گی. Absolutely. تو یہ گلاؤ سڑاؤ کا جو عمل ہے اتنا بھیانک. ابھی جو یونائٹڈ نیشنز نے بات کی ہے کہ پاکستان کی جو پاکستان کا تعلیمی نظام دنیا کے جدید تقاضوں سے 60 سال پیچھے ہے. جی. کیا مرنے کے لیے یہی کافی نہیں ہے؟ اول تو لٹریسی ریٹ آپ کا ہے ہی ایسا کہ ان کو غیرت سے ڈوب مرنا چاہیے, لیکن جو ہے اس کا بھی کیا حال ہے کہ وہ دنیا کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے ہی نہیں ہے. جبکہ مومن کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ اپنے عصر کے ساتھ, اپنے عہد کے ساتھ ہم آہنگ. اس کا مطلب ہے جو تعلیم ہے وہ بھی گھٹیا, 3rd ریٹ. میں چند سالوں سے میں جب بھی ایجوکیشن کا لفظ لکھتا ہوں میں کوالٹی ایجوکیشن لکھتا ہوں. آپ کے تعلیمی ادارے موسٹلی وہ پڑھے لکھے ان پڑھ اگل رہے ہیں. فائنلی حسن صاحب, مجھے صرف کیونکہ بالکل پروگرام کا سر پیر نہیں تو ٹھیک ہے, بالکل پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. یہ بے آواز لاٹھی اپنے کام کب تک کرتی ہے, آپ کو ہمیں اس کا عملاً مظاہرہ کب تک نظر آئے گا, اور یہ آپ کی کیا پریڈکشن ہے؟ جس طرح باقی لوگ ہمارے جو ہیں دانشور انالیسس کرتے ہیں کہ حکومت آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ بریک لگ جائے گی؟ مجھے تو پہلے ہی چلتی نظر نہیں آ رہی. یہ تو آپ نے دیکھا ہے کوئی کتا ایکسیڈنٹ میں بےچارا اس کی 2 ٹانگیں پچھلی جو ہیں وہ ٹائر کے نیچے آ جاتی ہیں, پھر وہ گھسٹتا ہے, 2 ٹانگوں میں چلتا ہے, 2 ٹانگیں اس کے ساتھ گھسٹتی ہوئی. اس طرح کی ویئر از دا گورنمنٹ, وہ جو کہتے ہیں نا ویئر از دا بیف, ویئر از دا گورنمنٹ. ٹھیک, یہ ابھی آپ کو 2, 3, 4, 5 واقعات میں نے بتائے ہیں. نندی پور کے جلنے سے, اس ننگی پور کے ریکارڈ کے جلنے سے لے کے لندن میں پاکستان کے پردھان منتری نواز شریف کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی. عموماً ایک کامیاب آپریشن کے بعد انسان پوری طرح فٹ ہو کر ہاسپٹل سے باہر نکلتا ہے, لیکن نواز شریف فٹ ہونے کی بجائے اور بھی زیادہ بیمار ہو گئے, اور یہ بیماری اب بھی ان کے صحیح فیصلے انہیں لینے نہیں دے رہی ہے. ان کی اس بیماری کا نام ہے بھارت سے نفرت. اوپن ہارٹ سرجری سے ٹھیک پہلے نواز شریف کے دل میں بھارت کے پرتی پیار والی دھنیں بج رہی تھی, لیکن سرجری کے بعد ان کی بھاشا میں دشمنی سے بھرے شبد شامل ہو گئے. میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں, اسے گہرائی سے سمجھانے کے لیے اب میں کچھ ایسے تتھیوں کا ذکر کروں گا جو آج سے پہلے تک آپ کی جانکاری میں نہیں آئے ہوں گے. ان میں سے کئی تتھے ایسے ہیں جو ہمیں سوتروں کی مدد سے ملے ہیں, لیکن آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر نواز شریف اوپن ہارٹ سرجری سے ٹھیک پہلے پردھان منتری نریندر مودی کو فون کرتے ہیں, یعنی انہیں یاد کرتے ہیں ایسے موقع پر, اور ان سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعائیں کرو, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں کے بیچ میں کچھ نہ کچھ رشتہ تو ضرور رہا ہوگا.
लेकिन इस सर्जरी के बाद नवाज शरीफ बिल्कुल बदल गए। हम उस दिन के मुंतजिर हैं जब इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बहुत सुन लिया पाकिस्तान का घिसा पिटा डायलॉग। कश्मीर के मसले का हल यूएन रेजोल्यूशंस पर अमल करने से ही मुमकिन है। कश्मीर हमारी शहराग है और हम तहरीक आज़ादी की हर सतह पर सफारती और इखलाकी मदद जारी रखेंगे। बहुत हो गया आतंकवाद और पाकिस्तान का गंदा खेल। पाकिस्तान जो है टेररिस्ट को दो तरीके से इस्तेमाल करता है, एक अपने पड़ोसी देशों को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश और हिंदुस्तान को हमला करने के लिए, और दूसरा बहुत बड़े पैमाने पे इनको इस्तेमाल करता है एक्सटेंशन ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब दुनिया भी देखेगी और पाकिस्तान भी सुनेगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, क्योंकि दोस्त बदल जाते हैं, पड़ोसी नहीं। लेकिन जब पड़ोसी सुधरने को तैयार नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की इस कविता का जितना महत्व इतिहास के पन्नों में था, उतना ही महत्व वर्तमान में भी है। क्योंकि पाकिस्तान को कितना भी समझा लिया जाए, कितनी भी वार्ताओं का दौर चला लिया जाए, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान शायद अब तक भारत के धैर्य की परीक्षा ले रहा था, लेकिन भारत ने अपना आपा नहीं खोया। लेकिन बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। शायद यही वजह है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक हफ्ते के भीतर 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के पापों का लाइव प्रसारण करके उसे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है।